مبارک کو آپ کو میاں صاحب لینڈ کر گئے ہیں. نادرا کی ٹیم ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی. آپ نے دیکھا کہ کس لیول کی ارینجمنٹ ہے, کس لیول کی آمد ہے, کس لیول کی ڈیل ہے. بیسیکلی میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا گیا. لاہور کا جلسہ ہی اب بیکار ہو گیا. میاں صاحب کو چاہیے کہ وہیں سے گاڑی موڑیں اور سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس چلے جائیں. دنیا کا سب سے تیز ترین انصاف جو ہے وہ نواز شریف کو کیسے ملے گا؟ 24 کے بعد عدالتوں کا اور اداروں کا جو رویہ ہوگا کہ ہم کتنی پستیوں میں گر سکتے ہیں, بلکہ گر چکے ہیں. گھر بیٹھ کے ماتم کریں, باہر نکل کے ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور مبارک کو آپ کو میاں صاحب لینڈ کر گئے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. آ گئے ہیں تمام اندازوں کے برخلاف, اور آپ نے دیکھا کہ کس لیول کی ارینجمنٹ ہے, کس لیول کی آمد ہے, کس لیول کی ڈیل ہے. لگتا ہے وہ پاکستان فتح کر لیا انہوں نے آ کے, اور اب ان کو کوئی جو ہے وزیر اعظم بننے سے روک نہیں سکتا. جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تو اسلام آباد پہنچے ہیں, وہاں سے انہوں نے بیانیہ وغیرہ اپنا پتہ نہیں کیا ہے وہ تو دیں گے. اور نادرا کی ٹیم ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی. میاں صاحب آگے بیٹھ کے اپنی بائیو میٹرکس کراتے رہے اور وہ پیچھے کھڑے ہو کے اسمائل کرتے رہے کہ دیکھو میاں بولا بادشاہ سڈا آ گیا. اور اسی طرح ایف آئی اے کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی. وہیں پہ لاؤنج کے اندر امیگریشن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. بیسیکلی میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا گیا, بلکہ پرائم منسٹر سے بھی آگے کی اگر کوئی چیز ہے تو بادشاہ سلامت کا پروٹوکول ملا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ لاہور کا جلسہ ہی اب بیکار ہو گیا. میاں صاحب کو چاہیے کہ وہیں سے گاڑی موڑیں اور سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس چلے جائیں, کیونکہ سب کو آج پتا تو چل گیا کہ کیا ارینجمنٹ ہے, کیا آؤ بھگت ہے اور کیا حساب کتاب ہے. جس طرح سے ریلوے ان کے تابع, ایئر لائنز ان کے تابع, سول ایویشن ان کے تابع, پولیس ان کے تابع, نادرا ان کے تابع. باقی اداروں کا پتہ نہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ پتہ چلتا رہے گا کون کون اور کتنا ان کے تابع ہے. تو بہرحال اب فائدہ ہو گیا میاں صاحب کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت میڈیا اتنی تعداد میں مینار پاکستان پہنچ گیا کہ پتہ نہیں جلسے میں لوگ اتنے آتے ہیں کہ نہیں آتے جتنا میڈیا ہے وہاں پہ. ایک ایک چینل کی 3 سے 4 ڈی ایس این جیز جو ہیں وہ وہاں پہ لگی ہوئی ہیں کہ یار ادھر سے بھی لینا ہے تو ادھر سے بھی لینا ہے. بادشاہ سلامت کی کوئی جھلک نہ مس ہو جائے, ان کی کوئی ادا نہ نکل جائے, ان کا کوئی لفظ نہ میوٹ ہو جائے. خدا نہ خواستہ جواب کون دے گا؟ اتنے بلین روپے جو میڈیا کو ملے ہیں وہ حلال بھی تو ہم نے کرنے ہیں, کسی طرح لگے گا بھی تو. بہرحال اب نواز شریف اور ان کے طیارے میں, چارٹر طیارے میں 170 کے قریب لوگ ہیں. ان میں بہت سے صحافی شامل ہیں, کچھ ہمارے دوست بھی ہیں. اسلام آباد تو لینڈ کر گیا. پہلے ان کی قانونی ٹیم ان کو ملی. قانونی ٹیم کی موجودگی میں ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس جو ہے اس پہ نئی پٹیشن پہ دستخط کرنے تھے, وہ انہوں نے کر لیے. کچھ قانونی معاملات تو ان کو بریفنگ دی گئی. اب وہ لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. جب تک یہ ویڈیو لگے گی غالباً پہنچ رہے ہوں گے. اب جو حیرانی کی بات تھی کہ بائیو میٹرک کی ٹیم وہیں پہ پہنچ گئی اور بائیو میٹرک کے تمام افسران جو تھے وہ بھی وہاں پہنچ کے سوٹ پہن کے گئے تھے. تو اب وہ لے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر اداروں میں, عدالتوں میں جمع کرا دیا جائے گا. کیا فائدہ؟ عدالتوں نے تو جو دینا تھا ان کو دے دیا, اور جو دینا ہے 24 کو وہ بھی آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے. اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ نواز شریف کو آنے والے دنوں میں کیسے تیز ترین انصاف گھر بیٹھے ملے گا. دنیا کا سب سے تیز ترین انصاف جو ہے وہ نواز شریف کو کیسے ملے گا. اور جیل انہوں نے کتنی کٹھن کاٹی. 4 سال ایون فیلڈ میں, پارک لین میں انہوں نے گزارے. گو وہ لندن کی سب سے مہنگی جگہ ہے لیکن جیل تھی بہرحال. اور مرضی کے کھانے کھاتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا. چہل قدمی کے لیے چھوٹا سا ہائیڈ پارک تھا جہاں پہ وہ جاتے تھے. تو جہاں پہ وہ جاتے تھے کنالی سے سوٹس لینے یا اور جگہوں سے شاپنگ کرنے, بدتمیز اور گھٹیا لوگ جو ہیں وہ پیچھے پہنچ جاتے تھے آوازیں کسنے. تو بہت ہی بری زندگی گزری ہے ان کی اس جیل میں. لیکن بہرحال نواز شریف کو جو پروٹوکول دیا گیا وہ پاکستان پہنچنے بھی نہیں دیا گیا. پاکستان آنے سے بہت پہلے کا ان کو پروٹوکول ملا. اور یعنی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تو تمام وہ جو ہوتے ہیں نا پولیس افسران اور دوسرے افسران, وہ سارے پہلے کے پہنچے ہوئے تھے استقبال کے لیے. ملک بھر کے مختلف رہنماؤں کو فارمز دیے گئے ہیں جن پر وہ اپنے علاقوں سے آنے والے لوگوں کی تعداد لکھیں گے. جو مقررہ تعداد لانے میں کامیاب ہوگا اسی کو ٹکٹ ملے گا. ٹول پلازا بنائے جا رہے ہیں, ان پہ چیکنگ ہوگی.
اور وہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے. مجھے پتا چلا کہ باپ پارٹی جو ہے وہ کوئٹہ سے لے کے آ رہی ہے، ٹرک کے ٹرک لاہور کل رات کو پہنچ گئے. ان کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی. اور اس خصوصی طیارے میں جب وہ لاہور پہنچیں گے، اب تو پھر وہاں سرکاری ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ جاتی عمرہ اپنے گھر جائیں گے، کچھ دیر آرام کریں گے، کیونکہ بہرحال سفر کی تھکن تو ہے نا جی. اب آپ بھی جب جاتے ہیں اکانومی میں بیٹھ کے تو کتنا تھک جاتے ہیں. تو میاں صاحب کو بہرحال تھکان ہوگی تو وہ آرام کریں گے، تیار ہوں گے، کپڑے بدلیں گے، پھر اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ مینار پاکستان پہنچیں گے. اب یہ ہیلی کاپٹر کس نے ان کو پرووائڈ کیا، یہ میرے سے سوال نہ کرنا. میں اب 40 دن کا چلہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں شیخ رشید کی طرح. تو میں اب اتنا ہی سچ بولوں گا جتنا میں بول سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نے بولنا نہیں. یہ کس کا ہیلی کاپٹر ہے خود سوچیں، خود بتائیں. اور مجھے میسج نہ کرنا پلیز، یہ میسج اپنے پیاروں کو کرنا تاکہ وہی پھر چلے کاٹیں جا کے. اب کیا نواز شریف کرداروں کو بے نقاب کر کے سرپرائز دیں گے جو ان کے خلاف رہے؟ نواز شریف کی آمد اور ان کو دیے جانے والا پروٹوکول. اب ان سب چیزوں کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ میاں صاحب کی تقریر ہوگی. اطلاعات تو یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے مینار پاکستان سے پھر احتساب کا نعرہ لگا دیا تو ہو سکتا ہے کہ پیر کے دن سے ان کے لیے مزید قانونی مشکلات ہو جائیں. لیکن ایسا ہوگا نہیں. میاں صاحب بیوقوف نہیں ہے. احتساب اور ووٹ کو عزت دینے کے بعد اب تیسرا نعرہ کیا ہوگا نواز شریف کا؟ غالباً ریکنسیلیشن کا، پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کو آگے چلانے کا. اب ان کے آتے ہی ایک اور خبر جو ہے سیاسی حلقوں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے قریبی عزیز صابر مٹو کو تحقیقات کے لیے طلب کر لیا. صابر مٹو ان کے سمدھی بھی ہیں اور ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. اب صابر کے تقریباً 19 اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا ہے، جن میں 14 پاکستانی اور 5 فورن اکاؤنٹس ہیں، جبکہ 19 اکاؤنٹس میں 5.14 بلین کی ٹرانزیکشن کی گئی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو ایف آئی اے والا یہ تحقیق کر رہا ہے، میں جانتا ہوں صابر صاحب کو، اللہ نے ان کو اس سے بہت زیادہ دیا اور اب انہوں نے لیا ہے، بنایا ہے کہ ان کو اللہ نے دیا ہے، یہ تو وہی بتائیں گے. لیکن یہ کہ اس سے بہت زیادہ ہے تو آپ اپنا بہت چھوٹی سی آپ سمجھیں کہ آپ مونگ پھلی کے دانوں کی آپ تحقیق کر رہے ہیں. اب صابر مٹو صاحب کے تو آبویسلی جو عزیز ہیں وہ کہیں گے کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں، لیکن اس کو نواز شریف سے جوڑا جا رہا ہے. اب صابر مٹو کے جو قریبی دوست ہیں ان میں ملک احمد خان بھی ہیں، دونوں کاروبار بھی ساتھ کر چکے ہیں. ملک احمد خان جو ہیں وہ پنجاب میں بڑے لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ بنایا جائے. یہ بات کافی دیر تک پہلے چلتی بھی رہی ہے، لیکن اب نواز شریف ضد کر گئے. وہ چاہتے ہیں جس طرح شہباز شریف وزیر اعظم اور حمزہ وزیر اعلیٰ تھے، اسی طرح وہ وزیر اعظم اور ان کی بیٹی مریم جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گی. تو اس ضد کو پورا کرنے کے لیے اب یہ دوسرا راستہ اپنایا اور ایسے سگنلز دیے جا رہے ہیں کہ نواز اور مریم کے راستے میں اب کسی کو آنے نہیں دیا، کسی کو ٹکنے نہیں دیا جائے گا. تو خبردار اگر تم نے سوچا کہ تم جو ہو تمہاری کوئی حیثیت ہے. بہرحال نواز شریف کی واپسی نے تو یہ تو ثابت کر دیا کہ کئی سیاسی کریئر دفن ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ دفن ہوتے ہیں اور کئی دفعہ دوبارہ شروع ہوتے ہیں. گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران نواز شریف کی جلا وطنی کے بعد ملک واپسی کی تاریخ بھری پڑی ہے. کیا نواز شریف واقعی خوش قسمت آدمی ہے؟ کیا نواز شریف کے لیے میدان اتنا ہی خالی ہے جتنا ہمیشہ ہوتا ہے؟ کیا میاں نواز شریف کو ختم کرنا اتنا آسان ہوگا؟ کیا تحریک انصاف کی مقبولیت اب میاں نواز شریف ختم کر پائیں گے؟ کیا عمران خان کو بھی اب ایک دفعہ تو سیاسی زندگی دوبارہ مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے؟ اگر مل گئی تو پھر باقی جماعتوں کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ آنے والے دنوں میں سیاست ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور ایک انتہائی سنسنی خیز میچ شروع ہو چکا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں کئی دن سے آپ کو پریڈکٹ کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ یہ ہوگا، اور کل پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینیٹرز نے اور ان کا سائنڈ کیا ہوا لیٹر جو ہے وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا اور کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے جوائنٹلی سینٹ کا اجلاس بلوائے تاکہ وہاں پہ بحث ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو لبیک کہے گی. یہ بھی میری سورسز بتا رہی ہیں مجھے. اور آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس کو لگا کہ بالکل اس کو دوبارہ سے لگایا جا رہا ہے تو وہ الیکشن سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی گٹھ جوڑ کر لے، کوئی ہاتھ ملا لے اور کوئی مفاہمت کا راستہ نکال لے. ایسا ہو گیا تو کیا میاں صاحب کا
چوتھی بار وزیر اعظم کا بننے کا خواب دوبارہ چکنا چور تو نہیں ہو جائے گا، سوچیے گا اس پہ۔ لیکن 24 تاریخ تک تو عیش کرنے دیں۔ 24 کے بعد عدالتوں کا اور اداروں کا جو رویہ ہوگا وہ آپ کو اور ہمیں بتائے گا کہ ہم کتنی پستیوں میں گر سکتے ہیں، بلکہ گر چکے ہیں۔ گھر بیٹھ کے ماتم کریں، باہر نکل کے ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔